میرا نام عمر اقبال ہے، میں لندن میں ہوں۔ اللہ آپ کی ضروریات حاجات پوری کرے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مولانا محمد الیاس سروٹی صاحب جہاں بھی ہوں، جس قدم میں بھی قدم اٹھائیں، اللہ ان کو کامیابی اور کامیابی عطا فرمائے۔ سیالکوٹ کے محمد لطیف صاحب عظیم استاد تھے، نیشنل سکول والے، وفات پا گئے۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ۔ پھپھو اور بھتیجی، ایک تو مجھے رشتے سمجھ نہیں آتے، جہاں تک میرا عقل ہے یہ ہے کہ ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے۔ بھائی طارق اور بھائی عمیر کو اللہ اچھے رشتے عطا فرمائے۔ بھائی جب بھی رشتہ ہو پہلے استخارہ کرو، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اللہ پاک میرے استاد حضرت مولانا قاری صدیق صاحب کو صحت و عافیت اور لمبی زندگی دیں۔ میرے بیٹے کا نام محمد احمد راشد ہے۔ اگر نام کے لیے اس کو نام لے کر ڈانٹا جائے، ویسے اصول یہ ہے کہ بچے کا نام اگر حضور کے نام پر ہو تو ادب سے بات کریں، اس کو نہ ڈانٹیں۔ اور نام کی بھی تو کوئی عظمت ہے نا۔ غیبت کا گناہ جو ہے نا، یاد رکھو، اس زنا سے بھی بڑا ہے۔ غیبت سے سارے فتنے پھوٹتے ہیں، اس لیے غیبت پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، مردہ گدھا کا گوشت کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا فرمایا میرے کسی بھائی کی غیبت کیوں کرتے ہو؟ میں نے مدینہ منورہ سے عمرے کے لیے احرام باندھا۔ راستے میں کھانے کے لیے ایک گاڑی روکی تو واش روم کے بعد جو شیمپو ہوتا ہے، واش روم کے اس سے ہاتھ دھو لیے، 4-5 ریال خیرات کا ہوتا۔ عمرہ کر لینے کے بعد احرام دھونا ضروری ہے؟ بالکل نہیں۔ عمرہ کرنے سے کوئی احرام پلید تو نہیں ہو جاتا؟ آپ نے دعا بتائیں کیا ہے؟ بنانے قرآن کے بعد 4 نفل بتائے ہیں، 2 کرتے ہیں، کر کے پڑھتے ہیں، 2 کر کے پڑھے ہیں، 4 کرتے پڑھے ہیں۔ پاکستان میں آذان مغرب کے فوراً بعد جماعت کروا دی جاتی۔ حکم ویسے یہی ہے، افضل یہی ہے کہ آذان کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے، لیکن یہاں چونکہ لاکھوں کا مجمع ہے، اس لیے ان کی انتظار میں تھوڑا وقفہ دیتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں 4 سنتیں اکٹھی نہیں پڑھتے، 2 کر کے پڑھ لوں، بات تو وہی ہے نا۔ میرے پیروں کی اینڑیوں میں درد کی وجہ سے ڈاکٹر نے مجھے ان کے نیچے ربڑ پیر رکھنے کا کہا تھا۔ پیر میں کوئی بات نہیں، یہ مجھ سے کم نہیں پڑھا جاتا۔ کیا بنا اللہ کے یہ کوئی اور پھر دکھے۔ میرا بیٹا جس کے بیمار ہے، درجہ 7 میں پڑھتا ہے، اللہ اس کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ دیکھیں گھر میں جو بھی بیماری ہو نا، سورۃ فاتحہ سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں۔
چونکہ فاتحہ جو ہے اس کا نام فاتحہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، وافیہ بھی ہے، اس لیے 7 دفعہ پڑھیں، اس میں دم کرے اور بچے کو پلا دیں۔ میں نے دم کے لیے ایک عالم کو پیسے دیے تھے کہ میرا دم کراتے رہا، وہ ہو گیا، اللہ عالم نے کیا ہے تو ہو گیا، جو کیا ہی نہیں ہے تو پھر تو نہیں ہوا۔ ہم لوگ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، زیادہ دن نہ مکے میں رہیں یا مدینے میں، دونوں جگہ کوشش کریں کہ 15 دن ہے تو آدھے ادھر رہیں آدھے ادھر رہیں۔ میں ہر ماہ اپنے کاروبار کی سیل میں سے ایک مخصوص رقم اللہ کی راہ پہ خرچ کرتا ہوں۔ میرا بھائی جو یعنی صدقہ جاریہ ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں مثلا پانی کا انتظام نہیں کر دو، وضو کا انتظام نہیں کر دو، اسی طریقے سے نلکے لگوا دو، جہاں پانی نہیں ملتا وہاں پانی کا انتظام، وہ صدقہ جاریہ ہے۔ میں نے عمرے کی ادائیگی کر دی، جب سائی کرائی تو میں نے 4 چکر لگایا، بال بھی کاٹ دیے، واپس ہوٹل آ گئی، میں اس کے کیا کروں؟ بہرحال آپ نے 4 کو 7 سمجھ لیا، غلطی کی ہے آپ نے، دوبارہ جا کے 3 چکر لگا رہے ہیں اور کوئی دم نہیں ہے، کیونکہ جب 4 چکر ہو جائے نا اس کا معنی ہے کہ سائی ادا ہو گئی۔ جمعہ کے دن جو پہلے اذان ہوتی ہے وہ اعلان ہوتا ہے کہ ابھی جمعہ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ تو اگر اس سے مراد دوسری اذان ہے امام والی تو آئے گا کل دکان بند کرے گا، پہلی اذان ہے کہ دکان بند کرے، تیاری کرے، جلدی جلد کر دے۔ چھوٹے بچوں اگر موت ہو گئی تو وہ قیامت میں اپنے والدین کی جنت کا ذریعہ بنیں گے۔ کہتے جی بیعت ہونا آج کل کے دور میں ضروری ہے، اس کی وجہ ہے کہ کنٹرول میں آ جاتا ہے آدمی کہ جو شیخ کہے گا اس پہ عمل کروں گا۔ آپ ملتان میں رہتے ہیں، وہاں ناصر خان صاحب ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، ان سے بیعت کر لیں۔ اگر طواف کے دوران پاؤں پر زخم آ جائے، خون نکل آئے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی دم نہیں آپ پر۔ نماز کا ٹائم ہی ہو جائے، بتاؤ سے نکلنا مشکل ہو، تیمم کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، لازماً وضو کرنا پڑے گا۔ ہر جگہ دیار بات کولر کے ڈبے بھرے ہوئے رکھے ہیں، کسی سے کر دو، لیکن تیمم نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی نے عمرے میں طواف کیا، حلق بھی کیا، لیکن صفا نہیں کیا، حالت دم پڑ گئی۔ طواف اور صفا کے بعد 3 گھنٹے کا وقفہ کر کے بعد میں بال کرنا ہے، کوئی حاضر نہیں۔ کہتا ہے جی کہ دعوت و تبلیغ میں کہتے ہیں نماز کا ثواب 49 کروڑ ہوتا ہے، اور یہاں تو 1 لاکھ ہوتا ہے۔
یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ اگر آپ پیدل حج کریں تو ایک قدم پر 700 حرم کی نیکی ملتی ہے. اب 700 کو 1,00,000 سے جب دے دو، خود حساب کرتے رہو. ایک عادت بن گئی ہے کہ تبلیغی جماعت سے لوگوں کو دین پہنچ رہا ہے، اس پر بھی اعتراض کرو تاکہ کوئی نہ جائے. نماز جنازہ میں بھی سلام دونوں طرف پھیرنا چاہیے. ویسے ایک طرف بھی پھیرو تو نماز ہو جاتی ہے. عبادات میں لازماً ایک مذہب کی اتباع کرنی چاہیے. اگر 4 کی کرے گا تو کیسے کرے گا؟ پہلے تو 4 کا اس کو مذہب آتا ہی نہیں. میرا بیٹا حفظ کر رہا ہے، کالج کے ساتھ حفظ کرنا مشکل ہوتا ہے. اللہ آسان کریں گے، لگا رہے، تھوڑا تھوڑا یاد کریں. کہتے جی کہ UK میں ہمارے بچے جو جاتے ہیں مدرسے میں، وہ ان کے بال جو ہے نا وہ ایسے بنواتے ہیں کہ جی سائڈ سے اور گردن کے بال چھوٹے، اوپر بڑے ہوں. اور کہتے ہیں مجبور ہے غیر ملک میں، اسی لیے تو حکم ہے کہ نہ جاؤ. آپ گئے ہیں تو پھر بھگتو. میں مکہ سے مدینہ گیا، مدینہ منورہ سے آیا، عمرہ کیا. اب طائف جانے کے بعد واپسی پہ عمرہ لازمی ہے، جو کہ طائف میقات ہے. میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میں عربی نہیں پڑھ سکتا. قرآن ترجمے سے پڑھ بالکل ثواب ملے گا. میرے بیٹے قرآن کے حافظ ہیں، اللہ ان سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. میں پاکستان سے ہوں اور میری بچی 10 سال کی ہے، جس کا نام بے نظیر ہے. اسے پیروں پر چل نہیں سکتی، اللہ شفا عطا فرمائے. میری بیٹی خدیجہ پیدائشی طور پر ذہنی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. وہ میں نے زمزم کا جو بتایا ہے فاتحہ کا، اسی پر عمل کریں. میرا نام احسن طیب ہے. میرے والد صاحب 10 اکتوبر کو وفات پا گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. میرا نام عبدالرحمان ہے. میرا خود دار سے تعلق ہے، اولاد نہیں. اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے. میرا نام مبین ہے، میں پاکستان سے ہوں. میرے دوست محمد زبیر کے لیے اولاد نرینہ کی دعا کریں، اللہ اس کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. میری بہن کی ڈلیوری ہونے والی ہے، اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے. میرا نام پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، صدام حسین ہے، اللہ ہدایت دے. اپنے بھائی توصیف شاہ کے لیے دعا کی درخواست، اللہ پاک اس کے ساری حاجات پوری فرمائے. آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اللہ آپ کی بہن کو اور بھائی سب کو شفا عطا فرمائے.
میرا بڑا بیٹا محمد ابو بکر دورہ حدیث میں پڑھتا ہے اور چھوٹا حافظ ہے. اللہ ان سب کو کامیاب فرمائے اور صالح زندگی گزارنے کی توفیق دے. قاری محمد بلال صدیقی حاصل پور سے اللہ پاک دین کا کام لیتا رہے اور جلد مکہ مکرمہ کی زیارت نصیب ہو. میں مشتاق احمد شاہ اپنے بھائی منظور شاہ کے لیے دعا کی درخواست ہے. اللہ شفا عطا فرمائے. مہر عبد الغفار، مہر عبد المالک، مہر عبد الرزاق بھائی فوت ہو گئے. اللہ مغفرت فرمائے. حضرت مولانا اکمل عثمانی میرسی سے ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ سب سے دین کا کام دے. میرے بیٹے نے عمار ابن علی سے نے قرآن حفظ کر لیا ہے. رجب میں وفاق کا امتحان ہے. اللہ کامیابی عطا فرمائے. میرا نام محمد اقبال باون نگر سے ہوں. اللہ آپ کی ساری مشکلیں آسان فرمائے. مدرسہ عربیہ انوار القرآن اڈا مٹھیا کرم پور کے لیے اور بھائی قاری بشیر احمد وفات پا کر ان کی مغفرت کی دعا فرمائے. قاری محمد قاسم جان صاحب مدرسہ جامعۃ الرحیم ملتان روڈ ایکسیڈنٹ میں بیمار ہے. اللہ شفا عطا فرمائے. میری بیٹی خدیجہ جو پیدائشی طور پر ذہنی اور جسمانی بیمار ہے. اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ ہر بہن کے اچھے نصیب کرے. میرے والد صاحب قاری نعیم شدید بیمار ہیں. اللہ شفا عطا فرمائے. مولانا غلام مرتضیٰ قاری محمد عثمان مدنی غلام مصطفیٰ جمال پور والوں کی والدہ بیمار رہتی. اللہ شفا عطا فرمائے. بزم حق 4 یار پاکستان اور ان کے تمام احباب کے لیے دعا پر اللہ ان کو صراط مستقیم پہ چلائے. میرے 2 بیٹے حفظ کر رہے ہیں. اللہ کامیاب فرمائے. میرا نام شکیل ہے. میرا بھتیجا ڈاکٹر بن گیا. الحمدللہ اللہ اس کو دین والا بنائے. ممبر پہ آیا ہوا گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، راڈ انہوں نے ڈالا ہے. اللہ شفا عطا فرمائے. میرے بھانجے کو سائے کا مسئلہ ہے. سورت البقرہ پڑھ کے دم کیا کریں. میرا نام قائم ہے. اللہ نیک اولاد عطا فرمائے. ڈاکٹر امیر بھائی لگائی سانگر سے قرضے میں مبتلا ہے. اللہ قرضہ ادا کرے. استغفار پڑھا کرو. بہرحال ثاقب صاحب یوگے سے آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں. جزاک اللہ. اللہ آپ کی بھی سب مشکلیں آسان فرمائے. میں نے احرام کی حالت میں واش روم پہ آ کے وہ جو لکوڈ جگہ ہوتا ہے اس سے ہاتھ دھوئے. بہرحال 5-4 ریال خیرات کر دو. میری بیوی کو اللہ شفا عطا فرمائے. رانا شہباز احمد خان اللہ ان کی ضروریات بھی پوری فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بن عبداللہ القائم بحدود اللہ ما ذاق امر الا فرجه الله. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرزوقين وعلى آله وصحبه وسلم.
في كل لحظة ولمحة بعدد كل معلوم لك. اللهم يسر أمورنا فرج همومنا يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة رحيمهما فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة أمن سواك. اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه